اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ، اذا جب، اذا شروع میں آ جائے، وقع ماضی ہے، لیکن ترجمہ ہم کریں گے حال میں، مستقبل میں، مضارع میں ترجمہ کریں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو ترجمہ ہم مضارع میں کریں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، وقع یقع وقعا اور وقعتاً دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے۔ وہ چیز واقع ہو گئی ہے، وہ گر پڑی ہے، وہ چیز واقع ہو گئی ہے، وہ وجود میں آ گئی ہے۔ کسی چیز کا واقع ہو جانا، اردو میں بھی اسی طرح کلمہ استعمال کرتے ہیں، ثابت ہو جانا، لازم ہو جانا، ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اذا وقعت ہے تو ماضی، چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے اس لیے اس کے آخر پہ تا آ گیا۔ وقعاتی آنی تو جزم چاہیے تھی، لیکن زیر آئی کیونکہ اگلے کلمے کے ساتھ لام کے ساتھ اسے ملا کر پڑھنا تھا۔ اذا وقعت الواقعہ، وہ ہو جانے والی چیز جب ہو گئی، جب ہو جائے گی، جب وہ ہونے والا واقعہ آ جائے گا، جب وہ یعنی مراد وہ جو قیامت برپا ہونی ہے جب وہ ہو جائے گی۔ اذا وقعت الواقعہ، وہ واقعہ جو ہونے والا ہے جب ہو جائے گا۔ لیس لوقعتها کاذبہ، لیس لوقعتها کاذبہ، لیس نہیں ہے کوئی، لوقعتها اس کے وقوع پذیر ہونے میں، کاذبہ کوئی جھوٹ، کوئی اس کو جھٹلانے والا ہے ہی نہیں۔ خافضۃ رافعہ، خافضۃ، خافضہ، خفضہ یخفض، خفضاً کہتے ہیں جھک جانے کو۔ خافض فاعل نیچے کر دینے والی، رافعۃ رافع فاعل کے وزن پہ اونچا کر دینے والی، یعنی تلپٹ کر دینے والی، اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دینے والی، تلپٹ کر دینے والی۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے وقوع کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ جب حقیقت میں سامنے آ گیا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے کون جھٹلائے گا۔ خافضۃ، وہ بالا کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دینے، تلپٹ کر دینے والی ہے۔ رافعۃ بلند کرنے والی، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا، اذا رجت الارض رجا، اذا جب، رجت پھر وہی ماضی سے پہلے اذا آ گیا ہے۔ یہ کلمہ رے جیم جیم سے نکلے گا، یہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ نہیں ہے۔ رجا یا رجو، رجن، نصرا ینصرو نصرن، یہ اس کا باب ہے۔ رجا کہتے ہیں سخت زور سے ہلا دینا، کانپنا۔ اذا رجت، جب کانپ جائے گی، چونکہ زمین کی بات ہو رہی ہے، زمین بھی مؤنث ہے اس لیے تا آ گیا۔ ہونی تو چاہیے تھے اس کے اوپر جزم، لیکن اگلے کلمے سے ملانے کے لیے نیچے زیر لگا دی گئی۔ اذا رجت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، رجن، جب کسی فعل کو استعمال کیا جائے اور اس کے بعد دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ ہو، یعنی اس کا مصدر آ جائے،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح اس فعل کا حق ادا کر دیا گیا. وَأَكَلَ أَكْلًا، اس نے اس طرح کھانا کھایا جس طرح کھانا کھانے کا حق ہے. تو گویا زمین اپنی قوت کے ساتھ پوری جس طرح ہلا دینے کا حق ہے، زلزلہ جس طرح آ جانے کا حق ہے، اس طرح زلزلہ آ جائے گا، اسے ہلا دیا جائے گا. زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی. وبست الجبال بسا، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، واو کے معنی اور بسا، یہ کلمہ بھی با سین سے نکلے گا. بسا یا بسو کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانے کو. بسطل یعنی خود نہیں ہوں گے، کوئی کر دے گا. بسط الجبال، جبال جبل کی جمع ہے، اردو کے سٹائل پہ آ گئی ہے، اس لیے مونس کی طرح ٹریٹ ہوگی، تا آ گیا. بسط الجبال، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. بسن جس طرح ریزہ ریزہ کر دینے کا حق ہے، اور اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فكانت هباء منبثا، فکانت، تو یہ جو پہاڑ ہیں، فکانت یہ پہاڑ ہو جائیں گے. ہباءن، ہبا یحبو، حبوون کہتے ہیں مٹی کے باریک ذرات جب وہ فضا میں چلے جاتے ہیں، اس فضا کو یعنی وہ جو غبار بن جاتا ہے، اس غبار کو ہباءن کہتے ہیں. فکانت یہ جو پہاڑ ہیں یہ ہو جائیں گے، غبار بن جائیں گے. منبثن، مبثا کہتے ہیں بسا یا بسو یعنی وہ چیزیں جو پھیلا دی گئیں، پرگاندہ کر دی گئیں، بکھیر دی گئیں. تو یہ غبار ہوگا جو بکھرا ہوا ہوگا. یہ پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پرگاندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثُلَاثًا، وہ اور کنتم اور تم ہو گئے. وہ اور کن کا مد ہونا اور تم کا مطلب تم ہی. وہ اور کنتم اور تم ہو گئے ازواجن جوڑے، ثلاثہ تم 3 طبقوں میں ہو گئے، تمہارے 3 گروہ ہوں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس اصحاب، صاحب کی جمع ہے اصحاب، اردو میں کا یہ کلمہ ہے والے. المیمنہ، میمنہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ والے کو. اردو میں بھی لشکروں کی جہاں گفتگو ہوتی ہے میمنہ اور میسرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میمنہ کہتے ہیں دائیں طرف والے کو اور میسرہ کہتے ہیں بائیں طرف والے کو. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، کبھی ما تعجب اور حیرانیوں سے کہنا ہو نا، کیا زبردست ہوں گے، یہ کہنا ہو جس طرح ما اجمل کا، ما احسن کا، اے رسول پاک آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، یہ کہنا ہو تو ما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ما اصحاب المیمنہ، کیسے ہیں زبردست یہ دائیں ہاتھ والے، کیا شان ہے ان کی. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، وَأَصْحَاب، وہ اور اصحاب کہتے ہیں والے کو. مشأمہ، مشأمہ یہ اس میں ظرف بھی ہے کہ نحوست کی جگہ کو مشأمہ کہتے ہیں، مفعلہ کے وزن پہ. مشأمہ یہ اس میں ظرف ہے، اور مشأمہ کے معنی ایک بازو بھی ہوتے ہیں، بایاں بازو.
و اصحاب المشأمۃ، اور بائیں ہاتھ والے بھی. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں اصحاب المشأمہ؟ یہ بھی حیرانیوں کے ساتھ، کیسی بدبختی ہے ان کی. بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ. یہ معتجب حیرانیوں کے ساتھ کیا ٹھکانہ ہے ان کا، کیا حال ہے ان کا. دو ہو گئے دائیں طرف والے، بائیں طرف. والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے ہیں، جو ایمان میں آگے چلے گئے ہوئے ہیں، وہ تو آگے ہی والوں میں سے، وہ تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں. اور آگے والے پھر تو آگے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، اولئک المقربون، یہ جو سبقت لے گئے ہوئے ہیں نا، ان کے طرف اشارہ کر کے اولئک، یہ لوگ ہیں المقربون. مقرب کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور واؤن تو جمع کی علامت ہے، الف لام لگا. حقیقت میں یہ سارے مقرب ہیں. یہی اللہ کے دربار میں اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. فی جنات النعیم، فی جنات النعیم، اور یہ ہوں گے فی میں جنات. جنتن کی جمع ہے جنات. جنتن ایک جنت، ایک باغ. اس کی گول تے کو کاٹا اور الف تا کا اضافہ کیا تو کلمہ بن گیا جنات. فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، النعیم، نعمتوں بھرے. الف لام لگ گیا، جو سارے کی ساری نعمتیں ہیں، اور فعیل کے وزن پر آ گیا کہ جس کی نعمتوں نے کبھی ختم بھی نہیں ہونا. اس کے پھل، اس کے پھول، اس کے پودے، اس کی سبزی میں کوئی فرق ہی نہیں آنا. وہ سوکھنی نہیں ہے، اس پہ خزاں ہے ہی نہیں. وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں بھری جنتوں میں رہیں گے. فی جنات النعیم، ثلۃ من الاولین، سلۃ من الاولین. سلہ کہتے ہیں، یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. سلہ سے لام سے اگر آپ ڈکشنری کو کھول لیں گے تو سلہ کا کلمہ نکل آئے گا. ویسے تو صلی یسلو، نصر ینصر کا باب ہے، لیکن سلہ کا کلمہ بھی ملے گا. سلہ کہتے ہیں آدمیوں کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ، اور جسے ہم انبوہ کہتے ہیں، انسانوں کا انبوہ کثیر. سلۃن، بہت زیادہ لوگ ہیں، آدمیوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی، من الاولین، جو پہلے ایمان لائے تھے. سابقون میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنتوں میں ہوگی. سلۃن، ایک بڑی جماعت ہوگی، من سے الاولین، اول کہتے ہیں پہلے کو، اولین اس کی جمع ہے. جو پہلے لوگ آگے ہیں ان سارے پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی جو مقربین میں شامل ہو جائے گی. وقلیل من الآخرین، وقلیل، واو، اور قلیل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واو کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. قلیل کا کلمہ کثیر کے عکس ہے، تھوڑے. من الآخرین، اور جو آخر والے ہیں ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے جو مقرب بنیں گے، اس جنت میں جائیں گے. یہ جو جنت میں ہوں گے پہلوں میں سے زیادہ، اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان میں سے کم لوگ جو ہوں گے مقرب. علی سرر موضونہ، علی سرر موضونۃ، علی پر ہوں گے. یہ ہوں گے جنتوں کے اندر، علی کا مطلب اوپر، پر، سرورن، سین را سے نکلے. سریر کہتے ہیں، اردو کا کلمہ سرور جو ہے ایگزیکٹ یہ وہی کلمہ ہے. اور اس کا اسم جو ہوتا ہے سریر، سریر کہتے ہیں، پلنگ کو بھی کہتے ہیں اور تخت شاہی کو بھی کہتے ہیں.
تو شاہی تختوں پہ ہوں گے، سریر کی جمع ہے سرور، شاہی تختوں پر ہوں گے مدونتن، مدونہ کہتے ہیں، یہ مدونہ مفعولہ کے وزن پر آ گیا، قیمتی چیز یعنی جو کہ مرصع ہو سونے چاندی سے، ان کے شاہی تخت مرصع ہوں گے، جڑے ہوئے ہوں گے، اس کے اندر قیمتی سونے چاندی ہیرے جواہرات اس کے اندر لگے ہوں گے، ان تختوں کے اوپر، ان شاہی تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ علی سرر موضونۃ، مرصع تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، متکئین، یہ کلمہ بار بار آ رہا ہے، جنت کے جہاں بات آتی ہے وہاں پہ متقین کا لفظ آتا ہے۔ یہ کلمہ اصل میں تو واقعہ یا کاؤ سے آتا ہے، لیکن جب واو کو عربی میں یہ استثناء ہے کہ اس کو تبدیل کر کے تا میں تاکہ یتقاؤ تکعن کہتے ہیں، ٹیک لگانا، سہارا لینا، اور میم تو آگے والے کے متقی، اور متقعن کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں فاعل کے طور پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھنے والا۔ متقئین یہ نون جمع کی علامت ہے، وہ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، علیہا اس پر، یعنی اس تخت شاہی پر جو سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع ہوگا، اس کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علیہا اس پر، متقابلین، متقابل ایک دوسرے کے سامنے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کلمہ متقابل، بیٹھنا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا، یا نون تو جمع کی علامت ہے، وہ سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے یعنی ٹیک لگائے، آرام سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ منظر ذرا دیکھیے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم، طافہ یطوف، طواف کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، گھومنے کو، چکر لگائیں گے، طافہ یطوف، وہ چکر لگاتا ہے یا لگائے گا، علیہم ان پر، یعنی ان کے گرد چکر لگائیں گے، ولدان، ولدان کا کلمہ ولیدن کی جمع ہے ولدان، ولید کہتے ہیں کم عمر لڑکے کو، عربی زبان میں کم عمر لڑکا، جس کو ابھی جسے اردو میں کہتے ہیں جس کا سبزہ نہ پھوٹا ہو، وہ جو باریک باریک بال داڑھی اور مونچھ کے آتے ہیں، ابھی نہ آئے ہوں، ایسے لڑکے کو ولید کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے ولدان۔ ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے ولدان، لڑکے، مخلدون، جو کہ ہمیشہ کے لیے لڑکے بنائے گئے ہیں، مخلدون، انہوں نے ہمیشہ اسی طرح کم عمر لڑکے ہی رہنا۔ اس میں مفعول ہے مخلد، مخلد کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو بنایا گیا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے لڑکے بنا دیے گئے ہیں، وہ ان کے ارد گرد طواف کریں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے جو ہمیشگی اختیار کر گئے ہوئے ہیں وہ لڑکے ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بِأَكْوَابٍ، بے کے ساتھ اکواب، کوب کی جمع ہے اکواب، کوب کہتے ہیں پیالے کو، وہ اور اباریک، اباریک جمع ہے، یہ کلمہ با را قاف سے نکلے گا، تو کبھی تو اس کے معنی لوٹا ہوتے ہیں، جگ بھی ہوتے ہیں، سراہی بھی ہوتا ہے، وہ تنگ منہ سے جس سے کوئی چیز پانی چیز نکالی جائے، اس کے لیے یہ کلمہ اباریک استعمال ہوتا ہے، جس طرح چینک ہم چائے ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے آگے باریک منہ والا ہوتا ہے،
ایسے سارے برتنوں کے لیے اباریک کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ بِأَكْوَابٍ پیالے ہوں گے، وہ اباریک اور وہ سراہیاں ہوں گی، وہ کاسن اور گلاس ہوں گے۔ کاس کہتے ہیں گلاس کو، کاف الف سین سے نکلے گا کاس سے۔ پیالے کو گلاس کو کہتے ہیں من سے، معین یہ پیالے بھرے ہوں گے معین سے۔ معین کہتے ہیں چشمے سے نکلنے والا صاف پانی، یعنی ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے پیالے اور لبریز پیالے اور ساغر، وقاسن اور وہ جو بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، وہ جو گلاس بھرے ہوں گے، من معین یعنی شراب چشمہ سے، شراب چشمہ سے جاری ہے، جاری سے جو چشمہ جاری ہوگا۔ معین کہتے ہی ہیں ایسے چشمے کو جو مسلسل جاری ہو، وہ رکے نہ، جو رکتا ہے اس میں گدرا پن آتا ہے۔ اس کے جاری چشموں سے لبریز پانی پیالے بھرے ہوں گے، ساغر بھریں گے اور دوڑے پھرے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا یصدعون عنہا، لا کا مطلب نہیں، یہ جو شراب پئیں گے، یہ جو پیالے پانی کے بھرے ہوئے پئیں گے، صدا یصدعو، صدا کہتے ہیں میرے سر میں درد، سر درد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں صدا ہے میرے سر میں، اندی صدا یعنی میرے سر میں سر درد ہو رہا ہے۔ صدا سر درد کو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سر درد میں مبتلا نہ ہوں گے۔ یصدعون وہ اس شراب کی وجہ سے ان کے بدمستی نہ ہوگی، ان کے سر بھاری نہ ہوں گے، ان کے سر میں درد نہ ہوگا، انہا اس سے، وہ جو پیالے پانی کے پئیں گے، شراب کے پئیں گے، اس سے ان کے سر بھاری نہ ہوں گے، ان کے سر میں درد نہ ہوگا۔ ولا ینزفون، واو کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں۔ یہ تو فعل مضارع کی علامت، واو نون تو جمع کی علامت ہے۔ نزفا ینزفو، نزفا ینزفو نزفن، ضربا یضربو ضربن، یہ اس کا باب ہے۔ نزفہ کہتے ہیں وہ بے عقل ہو گیا، بد مست ہو گیا، اور یہاں کیا ہے ینزف، وہ بد مست ہوتا ہے یا ہوگا، وہ بے عقل ہوتا ہے یا ہوگا، واؤن جمع کی علامت ہے۔ وہ سب بد مست ہوتے ہیں یا ہوں گے، وہ مست ہوتے ہیں یا ہوں گے، یا وہ بے عقل ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ شروع میں لا لگ گیا، نہیں، وہ بے عقل نہ ہوں گے، وہ عقل نہیں کھوئیں گے۔ جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کا سر بھاری ہوگا، نہ ان کے سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ دنیا میں شراب پینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے، یہ ان کی حالت نہ ہوگی۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، وَفَاكِهَةٍ، واو کے معنی اور، فاکہہ، فاکہہ کہتے ہیں ایسے پھل جو کھانے میں بہت لذیذ ہوتے، لذیذ پھل ہوں گے۔ مما، من سے ما، جو اس میں سے جو یتخیرون، یتخیرون وہ چن لے ہوں گے، اپنے مزے کا انتخاب خود کر لیں گے، جسے چاہیں گے وہ کھائیں گے، ہر طرح کا وہاں پہ وہ مزے کا پھل ہوگا۔ مما یتخیرون، جن میں سے وہ انتخاب کر رہے ہوں گے، خیر دیکھ کر تلاش کر رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کیے جائیں گے، جسے چاہیں گے چن لیں گے۔ یتخیرون، خیرہ یخیرو، تخیرن کہتے ہیں کسی چیز کو بھلا سمجھ کے لے لینا،
اچھا سمجھ کے لینا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. وَلَحْم وہ کے معنی اور لحم کہتے ہیں گوشت کو, یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے, وہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. طیرن لحم کی تعریف یہ ہے کہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ پرندوں کا ہوگا. لحم طیرن پرندوں کا گوشت ہوگا. مما من سے ما جو ان میں سے ما یشتہون جن کو وہ اشتہا کریں گے, جن کے متعلق ان کا دل چاہے گا, دل پسند پرندوں کا گوشت. اور پرندوں کا گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا وہ چاہیں گے. وحور عین. وحور اور حورن یہ کلمہ بھی بار بار آ رہا ہے, بلکہ ہماری زبان میں اب حور کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ بچیوں کا نام بھی حور رکھتے ہیں. احوارو اصل میں کلمہ ہے احوارو. احور کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی دونوں اتنی نمایاں اور خوبصورت لگیں کہ دیکھنے والا نظر نہ ہٹا سکے, اسے احور کہتے ہیں. احور مذکر کے لیے آیا ہے, یعنی احور وہ لڑکا جس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں, اور اس کی مونس ہے ہوراؤ. ہوراؤ ہے واؤ را حمزہ ہوراؤ. اور ہوراؤ ایک وہ عورت جس کی آنکھ بہت خوبصورت ہو, خوبصورت آنکھ والی, اور اس کی جمع ہے حورن, خوبصورت آنکھوں والیاں. اور وہ حورن اور خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی. اینن وہ بہت ہی خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال کاف کی طرح کی مانند مثل اس جیسے ان کی مثال ہوگی. مثال کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, اس کی جو ہے امثال, مثل کی جمع امثال. كأمثال ان مثالوں جیسی. اللؤلؤ لؤلؤ کہتے ہیں موتیوں کو, موتیوں جیسی. المکنون جو چھپے ہوئے ہوں, جو محفوظ ہوں, صدف کے اندر ابھی موجود اپنی پوری آپ و تاب کے ساتھ, جس کے اوپر ہوا کی رگڑ بھی ابھی نہ لگی ہو کہ کوئی چیز اس میں سے کم ہوئی ہو. کأمثال اللؤلؤ مکنون چھپی ہوئی. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بدلے کے طور پر سب کچھ ملے گا. ذرا سوچو, ذرا اس منظر کو دیکھو. قرآن حکیم کی یہ منظر کشی انسان کو کہیں اور ہلنے نہیں دے گی. جزاء یہ بطور جزا ہے. بما اس سبب, ما جو کانو تھے وہ, کانا کا مطلب ہونا, واو الف جمع کی علامت, تھے وہ, یعملون یہ فعل مضارع کی علامت, واو نون جمع کی علامت, باقی تو کلمہ عمل رہ گئے. بما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی, ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی صدف میں ہے. ابھی یہ سب کچھ ان کے اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا يسمعون فيها, دیکھیے جنتوں کے اندر جو انعامات ہیں ان میں سے ایک بڑے انعام کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. لا نہیں, یسمعون نہیں وہ سنیں گے.
یہ مضارع کی علامت سامع یسمع سننا، واو نون جمع کی علامت لا یسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا فی مطلب میں، ہا اس میں، لغون کوئی بیہودہ بات. یہاں جو کہہ کے لگاتے ہیں نا بیہودہ باتوں پہ، یا نبی جو آپ کو یہ بیہودہ باتیں کہتے ہیں، کبھی ساحر کہہ دیتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہہ کے پکارتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں جنت میں نہ ہوں گی. ولا تاثیمن، تاثیم کہتے ہیں گناہ کی بات، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. وہاں صرف نیکی کی باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات، اچھے کلمات. نہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا، نہ کسی کی پھپتی کسے گا، نہ کسی کو تانا دے گا، نہ کسی کا دل جلائے گا، نہ کسی کو برائی پر ابھارے گا. وہاں نہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات سنیں گے. إلا قيلا سلاما سلاما، الا کیلا، الا سوائے قیلا کہا جائے گا، پیسیو وائز ہے، کہا جائے گا سلامن سلام، یعنی انہیں تو قول سلیم ہی کہا جائے گا، انہیں اچھی بات ہی کہی جائے گی، سلامتی والی بات ہی کہی جائے گی، دوسری بات نہیں کہی جائے گی. اللہ اکبر. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بھی بات سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہوگی، عمدہ بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، سلیم بات ہوگی، دل کو تکلیف دینے والی نہ ہوگی. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ اور اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب اردو کا کلمہ ہے، یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو، جو دائیں طرف والے ہوں گے. ما اصحاب الیمین، کیا شان ہے اصحاب الیمین کی. یہ تو سابقون الاولون کی بات ہو رہی تھی نا، اب آئیے ما اصحاب الیمین، یہ ماں بھی توجب کے ساتھ کہا جا رہا ہے، حیرانیوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے. کیا مقام ہے دائیں ہاتھ والوں کا. فی سدر مخدود، فی میں، سدرن، سدر کہتے ہیں، یہ معروف ہے بیری کا درخت کو سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا اردو ادب میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اور اس کے جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے مخدود. سدرہ کے اندر جو مشکل چیز ہوتی ہے وہ پھل لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور جتنا خوبصورت پھل ہوتا ہے اتنے ہی کانٹے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں کا ہے مخدود. مخدود کہتے ہیں خدادہ یخدیدو خدن، خدادہ خید داد اور دال سے نکلتا ہے کلمہ. خدادہ یخدیدو خدن، خید داد اور دال. ایسا درخت جس کے کانٹے صاف کر دیے گئے ہوں، اس پر کانٹے ہی نہ ہوں. فی سدر مخدود، ایسی خوبصورت وہ بیریاں ہوں گی، پھل والی ہوں گی جس کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے. فی سدر مخضود، وطلع ممدود، طلح، وہ کے معنی اور طلحہ کہتے ہیں، ایک تو شگوفوں کو کہتے ہیں، شگوفے، اور ممدود میم تو والے کے لیے آ گیا، ناددہ یندیدو، نون ضاد اور دال سے، ناددہ یندیدو، ندن تہ بتہ، اوپر تلے اس طرح جڑے ہوئے گچھے. وطلح، یہ دو چیزوں کے ہوتے ہیں، یا کھجور کے ہوتے ہیں یا کیلوں کے ہوتے ہیں، انگوروں کے ہوتے ہیں.
وہ جو بھی ہوگا پھل وہ اس طرح گچھوں کی صورت میں طے بطے ہوں گے، طے بطے خوشے ہوں گے، مندود ان کے اوپر لگے ہوئے، وہ بے خار بیریوں اور طے بطے چڑھے ہوئے کیلوں، کیلے کے لیے بھی وہ طے بطے اس طرح لگے ہوتے ہیں، کیلوں، وطلح منضود، وَظِلٍّ، وہ اور ظل کہتے ہیں سائے کو، ظل یظل سایہ، ممدود پھیلے ہوئے سائے، مد ڈال دیں تو کلمہ بھی لمبا ہو جاتا ہے نا، ممدود لمبائی والے، وَظِلٍّ ممدود، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، بے خار بیریوں اور طے بطے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے، وظل ممدود، وَمَاءٍ مَّکْسُوب، مسکوب، وہ اور ماں کہتے ہیں پانی کو، یہ تو بار بار آ رہا ہے، سین کاف با، ساکابا اس کو بھی کہتے ہیں بہتا پانی، ماء مسکوب، وہاں بہتا ہوا پانی ہوگا، کھڑا ہوگا تو گدلا ہوگا نا، وہ بہتا پانی ہوگا، وماء مسکوب، وفاکہۃ کثیرہ، وہ اور فاکہۃ اور طرح طرح کے پھل ہوں گے، کثیرہ بہت زیادہ، لیکن مزیدار پھل ہوں گے، مزیدار بہت پھل ہوں گے، اللہ اکبر۔ اور ہر دم رواں پانی، پانی رکنے والا نہیں، ہر دم رواں، وفاکہۃ کثیرہ، اور بکثرت پھل ہوں گے، وفاکہۃ کثیرہ، لا مقطوعۃ، ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، نہ خزاں آئے گی نہ کبھی وہ مقطوع، لگتے ہی رہیں گے، تم جتنے مرضی لیتے جاؤ ملتے جائیں گے، ولا ممنوعات، نہ روک ٹوک ہوگی کہ یہ لینا ہے اور نہیں لینا، اتنے لینے ہیں اور اتنے نہیں لینے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ممنوع، دونوں کلمات مقطوعہ قطع کیے ہوئے، وہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، گویا دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یہ بے خار بیریوں اور طے بطے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں ہوں گے، ہر چیز انہیں کثرت سے مل رہی ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وفروشن، وہ اور فروشن، اور ان کی بیٹھنے کی جگہیں، نشست گاہیں، جہاں انہوں نے بیٹھنا ہے، فروشن، وہ جو فرش ہوں گے، وہ جو مرفوعات، وہ بلند ہوں گے، اونچی نشست گاہوں میں بیٹھے ہوں گے، وفرش مرفوعہ، انا کا کلمہ، انا کا مطلب تو بے شک، نہ ہم، انشانہن، انشا یونشی کہتے ہیں کہ پیدا کرنے کو، انشانا ہم نے پیدا کیا، ہن ان سب عورتوں کو، انا انشانا ہن ہم نے ہی ان کو پیدا کیا، انشان جس طرح کے پیدا کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کر دیا، ایسا پیدا کیا ہے، انا انشأناہن
شاء فجعلنہن، پس جعل بنایا، نہ ہم نے بنا دیا ہن ان کو، یعنی ان کی بیویوں کو بنا دیا ابکارا، بکرن کی جمع ہے ابکار، کنواریاں، انہیں باکرا بنا دیا ہے، انہیں کنواریاں بنا دیا ہے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے، یعنی ان کی جب مرنے کے بعد اٹھیں گی تو ایک نئی شان کے ساتھ پیدا ہوں گی، دو نہروں سے نکلیں گی تو ایک خاص شان کے ساتھ پیدا ہونے کے بعد وہ اس طرح ہوں گی جس طرح کنواریاں ہوتی، انہیں باکرا بنا دیں گے۔ فجعلناهن أبكارا عروباً اترابا، عروباً، عروبا کی جمع ہے عروباً، عروب کہتے ہیں ہنس مکھ کو، عروب کہتے ہیں، عروبا کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے، عروبا کہتے ہیں ایسی بیوی کے لیے جو ہنس مکھ ہو، جو اظہار محبت کرتی ہو، خاموش نہ رہتی ہو، اظہار محبت کرنے والی، اترابا ہم جولی، ہم سن، اپنے عشق کا اظہار کرنے والی ہوں گی، وہ محبتوں کا اظہار کرنے والی ہوں گی اپنے شوہروں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَهُنَّ أَبْقَارًا، ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے، عربا اترابا، عروباً اترابا، اور شوہروں، عروباً اپنے شوہروں کی عاشق، یعنی ان سے اظہار محبت کرنے والی، اترابا اور عمر میں ہم سن ہوں گے۔ لأصحاب اليمين، لأصحاب الیمین، لام کے لیے اصحاب والے، یمین دائیں والوں کے لیے، دائیں والوں کو یہ ملے گا جس کا اب تذکرہ کر دیا گیا۔ ثلة من الأولين، سلتن ایک انبوء کثیر ہوگا، من الاولین یہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، وثلة من الآخرين، وسلتن زیادہ تر جو ہوں گے وہ پہلے لوگوں میں سے ہوں گے، وسلتن جو بعد میں آنے والے ہیں، من الآخرین ایک انبوء ہوگا، من الآخرین بعد میں آنے والوں میں سے، وہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی ہوں گے۔ ایک انبوء کثیر ہوگا جو لوگ دنیا جو پہلے گزر گئے ہیں، سابقون الاولون، ان میں سے ہوں گے، اور بہت سارے ہوں گے جو بعد میں آنے والے ہوں گے، وہ اگلوں میں سے بھی ہوں گے اصحاب الیمین، اور پچھلوں میں سے بھی ہوں گے اصحاب الیمین۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، شمال کہتے ہیں بائیں کو، اور وہ جو بائیں بازو والے ہوں گے، ما اصحاب الشمال، یہ اصحاب الشمال جو ہیں یہ بائیں بازو والے، وہ بھی کتنے بدقسمت ہوں گے، ان کی قسمت کا بھی کیا کہنا، ان کی بد نصیبی کا کیا پوچھتے ہو، جس طرح ہم یوں کہتے ہیں اردو میں۔ اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والے ہیں، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ فی سموم وحمیم، فی سموم، وہ ہوں گے یہ بائیں بازو والے، فی میں سموم، سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو، اور گرم ہوا کون سی؟ گرم ہوا وہ جو چربی بھی پگھلا دے، وہ گرم ہوا۔ فی سموم، اور سم کہتے ہیں زہر کو بھی، زہریلی ہواؤں میں ہوں گے۔ وحمیم،
حمیم کہتے ہیں کھولتا پانی. وہ کھولتے ہوئے پانیوں میں ہوں گے اور ان کے لیے گرم اور زہریلی ہوا ہوگی. اور حمیم کے ایک معنی اور بھی ہوتے ہیں، اردو میں حموم کا لفظ استعمال کرتا ہے، غموں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس سے نکلنا نہیں ہے. فعیل ان کا وزن ہے. حمیم ہمیشہ رہیں گے. وظل من يحموم. وَذِلٍّ، وہ اور ذلن، اور سایہ ہوگا من سے یحموم. یحموم جلنے کے بعد وہ جو دھواں رہ جاتا ہے اس دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. سانس میں ان کا گھٹ رہا ہوگا، گرمی کی تپش ہوگی. لا بارد ولا کریم. لا باردن، لا نہیں، باردن ان کے لیے کوئی ٹھنڈک نہ ہوگی. لا باردن کوئی ٹھنڈک نہ ہوگی، ولا کریم اور نہ ہی آرام ہوگا، نہ عزت ہوگی. بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا. وہ لو کی لپٹ، یعنی وہ لو کون سی، یہ ہماری لو نہیں ہے، جون والی نہیں، وہ لو جو کہ چربی کو پگھلا دے، اس میں ہوں گے. اور پینے کے لیے حمیم کھولتا پانی. اور کھولتے ہوئے پانی وَذِلٍّ فِي مِن یحموم، من سے یحموم دھوئیں والی. وہ سائے بنے ہوں گے دھوئیں سے، دھوئیں کے سائے ہوں گے. سانس گھٹ رہا ہوگا، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ. انہم كانوا قبل ذلك مترفین. انہم، انا بے شک، ہم وہ سب ہوں گے، کانو، کانا کا مطلب ہونا، واو جمع کی علامت. انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، کانو تھے، واو جمع کی علامت، قبل پہلے، ذالک اس سے پہلے. یعنی یہ زہریلی اور گرم ہوا، وہ لو جو کہ چربی پگھلا دے اور گرم پانیوں میں اور دھوئیں کے سائے سے پہلے تھے وہ مترفین. تعرفہ یطرفو طرفن، سمع یسمعو سمعن، اس کا باب ہے عیش و آرام میں ہونا، خوشحالیوں میں ہونا. متطرف کہتے ہیں خوشحال کو، اس میں مفعول ہے جس کے اوپر یہ کام کیا گیا، یعنی خوشحالی جس کو دی گئی. متطرفین، یانون تو جمع کی علامت ہے، متطرف اس میں مفعول ہے. قبل ذالک متطرفین، وہ تو مترفین، وہ تو خوشحالی والے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں خوشحال زندگی گزارتے تھے. آج جو ٹکے پیسوں کی خاطر، عورتوں کی خاطر اور عیش و آرام کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سوچ لیں کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی ان کو کیا ملنے والا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی ہوگی اور اپنی خواہش نفس کو انہوں نے سجدہ کر کے دنیا میں یہ گناہ کر لیے ہوں گے، ان کو کیا ملنے والا ہے. اصحاب الشمال میں شمار ہو جائیں گے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. وَقَانُوا، وہ اور کانا کا مطلب ہونا، وہ فعل سے پہلے آ جائے تو ہم ترجمہ تھے کرتے ہیں، اسم سے پہلے کانا سے آ جائے تو ترجمہ ہے کرتے. کان اللہ، اللہ تعالی ہے، اسم آ گیا. یہاں فعل ہے. وہ کانو، اور وہ تھے، واو جمع کی علامت. یسرون، واو تو جمع کی علامت ہے. اصرار کرنا تو اردو میں بھی استعمال کرتا، اسرا یسر اسرارن. وہ مصر تھے، وہ ضدی تھے، اپنی بات پہ جمے اور ڈٹے ہوئے تھے، باز ہی نہیں آتے تھے.
وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى پر ہنس کہتے ہیں گناہ کو. حنثا یحنثو حنثن، اس کے معنی حنثا اس نے گناہ کیا، یحنثو وہ گناہ کرتا ہے یا کرے گا، یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یا قسم کو توڑتا ہے، اس کے لیے بھی حنث کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. ہنس کہتے ہیں باطل کی طرف مائل ہونے کو. یہ ساری کیفیتیں ہیں جس کے اوپر وہ اصرار، یا وہ باطل کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا گناہ کرتے ہیں، قسمیں توڑتے ہیں، قسم کھا کر وہ قسم کو توڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان کی نشانیاں ہیں. اور اس پر اصرار کرتے ہیں گناہ پر. داڑھی مونڈنی ہے گناہ ہے، پتہ ہے مونڈیں گے، ننگے منہ باہر آنا ہے گناہ ہے، آئیں گی. عظیم، بہت بڑی. اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. كانوا يقولون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. وَقَانُوا يَقُولُونَ، واو اور کانا کا مطلب ہونا واو الجمع کی علامت ہے. کانو اور وہ تھے، یقولون وہ تھے کہتے، یہ فعل مضارع کی علامت واو الجمع. وہ کہا کرتے تھے اذا کیا اصل میں اذن، جس طرح ہم کہتے ہیں، کیا جب متنا، جب ہم مر جائیں گے، متنا جب ہمیں مار دیا جائے گا، وہ کننا اور ہو جائیں گے، کن کا مطلب ہونا، اور کننا ہم سب ہو جائیں گے، ترابا تراب مٹی، اور مٹی ہو جائیں گے، وہ عظامن وہ اور عظامن، عظم کی جمع عظامن، ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے. کیا انا بے شک ہم، لمبعوثون، لام بھی یقیناً کے لیے آ گیا، مبعوثون کیا ہم دوبارہ اٹھا کر بھیجے جائیں گے. مبعوث کرنا اٹھا کر بھیجنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وانون تو جمع کی علامت اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا. انا مرنے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کر بھیج دیے جائیں گے. أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا واو اور اباؤنا، اب کی جمع ہے ابا، نہ ہمارے، اور ہمارے آباء و اجداد الاولون جو پہلے گزر گئے ہیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کو بھی مرووں کو اٹھا کر دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیا جائے گا. کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے. وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے جب دنیا میں، تو کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا جو پہلے گزر گئے ہوئے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان کو بھی دوبارہ اس طرح زندہ کر دیا جائے گا. قل ان الاولین والآخرین. قل، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انا بے شک، الاولین، اول کی جمع ہے اولین، یانون جمع کی علامت ہے، وہ اور الاخرین، آخر کی جمع ہے آخرین، پہلے بھی اور بعد والے بھی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اے نبی ان سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. لا مجمعون، لام یقیناً کے لیے آ گیا،
مجمعون، مجموعون، وون تو جمع کی لام ہے، مجموع کہتے ہیں جمع کیے جائیں گے، ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں گے، کہ وہ ضرور جمع کیے جائیں گے، کیونکہ شروع میں لام جمع کے لیے ہے، وہ جمع کیے جائیں گے الہ کی طرف، میقات، میقات کہتے ہیں وقت مقررہ، یومن دن، مقرر دن پر وہ کیے جائیں گے۔ میقات مقرر کی ہوئی جگہ بھی ہوتی ہے، مقرر کیا ہوا مقام بھی ہوتا ہے، تو مقرر کیے ہوئے مقام پر، مقرر کی ہوئی جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے، معلوم جس کا پتہ ہے، اللہ کو جس کا پتہ ہے اس کے اوپر انہیں اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اے نبی ان سے کہیے کہ یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے، جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے، جس کا وقت معلوم ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ثم پھر، انکم، انا بے شک تم سب، ایھا، ایھا اے، اگر تو جس کو بلانا ہے، تنبیہ کرنا ہے، اس کا نام ڈائریکٹ آتا تو یا آتا، لیکن جس سے پہلے الف لام آ جائے تو اس کو پکارنے کے لیے ہم نے پڑھا تھا ایھا آئے گا مذکر کے لیے، ایتھا آئے گا مؤنث کے لیے، اس لیے یہاں پہ ایھا آ گیا کیونکہ دال سے پہلے الف لام لگ گیا۔ الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، اے جھٹلانے والے لوگو، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والے لوگو، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون، لام یقیناً کے لیے، آکلا، یاکلو، آکلا یاکلو کہتے ہیں کھانا، آکلا اس نے کھانا کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھانے، آکل کھانے والا، لآکلون تم سب کھانے والے ہو، اس میں فاعل آ گیا، تم سب کھانے والے ہو، من شجرن، من سے شجرن اس درخت سے، من سے زقوم، جو زقوم کا ہے، جو تھور کا درخت ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر اس کے جوس کے قطرے کو سمندروں میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوے ہو جائے، اتنا کڑوا پھل ہے، اس کو تم کھانے والے ہو۔ فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون، ملا یملؤ، ملا یملؤ بار بار ہم نے بھرنا، اور ملا یملؤ کو ملاً کہتے ہیں سردار کو بھی، جس کے گھر بھرے ہوتے ہیں سونے چاندی سے، ان کے لیے سردار کا کلمہ ملا کا استعمال ہوتا ہے، میم لام حمزہ سے یہ کلمہ نکلتا ہے، فتح یفتح اس کا باب ہے، ملأ یملأ، یملؤون، فمالئون، مالے وہ بھرنے والے ہیں، وہ نون جمع کی علامت، مالے بھرنے والے ہیں، منہا اس سے، البطون بطن کی جمع ہے، بطون پیٹ کو کہتے ہیں، اپنے پیٹوں کو اس سے بھریں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، فشاربون علیہ من الحمیم، فا پس شاربون، شارب پینے والا، شاربہ یشربو، شارب پینے والا، شاربون سب پینے والے ہوں گے، پس شاربون اور وہ پینے والے ہوں گے، علیہ اس پر، زقوم کو کھانے کے بعد اس پر پینے والے ہوں گے، من الحمیم، حمیم کہتے ہیں کھولتا پانی، گرم پانی، کھولتا پانی، اور یہ کلمہ بھی فعیلون کے وزن پہ آ گیا، ہمیشہ ہمیشہ وہ کھولتا رہے گا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی اس کے بعد انہیں پینے کو ملے گا۔
فمالئون منها البطون، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو اور اسی سے پیٹ بھرو گے. فمالئون منها البطون، تم اسی سے پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تمہیں پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح، یعنی فشاربون شرب الہیم، فشاربون، پس تم پینے والے ہو وہ پانی، وہ جو کھولتا ہوا پانی ہے کس طرح پیو گے؟ فشاربون، تم پینے والے ہو پانی، شربا، جس طرح پیتے ہیں الہیم. ہیم کہتے ہیں ایسا اونٹ جس کو پیاس کی بیماری لگ گئی ہو تو اچانک اسے پانی مل جائے، جس طرح وہ گٹا گٹ کر کے پیتا ہے اس طرح تم بھی پیو گے وہ کھولتا ہوا پانی. الیاذ باللہ، الیاذ. تونس کی بیماری کہتے ہیں پیاس کی بیماری کو، پانی کی طلب، اندر خشک ہو جاتا ہے، تو اونٹ جس طرح پانی پیتا ہے اس طرح تم پانی پیو. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو اور اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے اونٹ کی طرح پیو گے، پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. هذا نزلهم يوم الدين، ھذا نزلہم، ھذا یہ ہے، نزلہم، نزل کہتے ہیں ضیافت کو. جب کوئی کہیں جاتا ہے تو کہیں اترتا ہے، جا کے نازل ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی ضیافت کی جاتی ہے، تو اسی سے یہ کلمہ بنا. ضیافت ہوگی نزل، اس میں ان کی ضیافت ہوگی، ہم ان کی یوم الدین، بدلے کے دن. دانا یہ دین تو کہتے ہیں نا بدلے کا دن، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یوم کا کلمہ نکرہ ہے، دن کے معنی میں الدین معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہوگا، کہا کہ ایک ہی کا ترجمہ کریں گے، بدلے کے دن. ھذا نزلہم یوم الدین، بدلے کے دن ان کی یہ ضیافت ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناکم، نحن ہم نے، خلقنا تخلیق کیا ہے، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلقتا تو نے پیدا، خلقتی تو ایک مؤنث نے پیدا کیا، خلقت اس ایک مؤنث نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم سب کو. نحنو خلقناکم، ہم ہی نے پیدا کیا ہے. نحنو کے اندر بھی ہم کے معنی ہیں اور خلقنا کے اندر بھی ہم کے معنی پائے جاتے ہیں. نا، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، کم تم سب کو. فلولا تصدقون، فا پس لولا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، تصدقون، تم کیوں نہیں تصدیق کرتے. اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے. افرأيتم ما تمنون، افرأیتم، کیا، فا پس رأیتم، رأ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، رأیتا تو نے دیکھا، اور رأیتم تم سب نے دیکھا. افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے. یہ دیکھنا آنکھ سے بھی ہے اور دل سے بھی، خیال کیا، گمان کیا ہے. ماں جو، تم نون، امنا یمنی، امنن کہتے ہیں منی کا ٹپکانا، وہ نطفہ جو ٹپکاتے ہو. میم نون یا سے یہ کلمہ نکلے گا. افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، کب اس پہ غور کیا ہے. ما تم نون، جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، انتم، کیا، انتم، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر یا دو مؤنث، اور انتم تم
سب مذکر اور انتن تم سب مؤنث. انتم کیا تم سب تخلقون خلق یخلق خلق اس نے تخلیق کیا یخلق وہ تخلیق کرتا ہے یا کرے گا اور تخلق تم تخلیق کرتے ہو تم پیدا کرتے ہو یا کرو گے اور واؤن تو جمع کی علامت ہے. تخلقون تم سب تخلیق کرتے ہو تم سب پیدا کرتے ہو اس کو وہ جو تم نے نطفہ ڈالا تھا اس کو پیدا تم کرتے ہو ام یا نحن خالقون نحن ہم ہیں خالق پیدا کرنے والا اور خالقون ہم ہیں پیدا کرنے والے. اللہ جل شانہ نے یہاں بھی اپنے لیے جمع نہیں پروٹوکول کا صیغہ استعمال کیا ہے. افرأیتم ما تمنون کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں. ام نحن خالقون یا اس کے بنانے والے اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا قدر یقدر تقدیراً کہتے ہیں یہ بات ہم نے طے کر دی ہے یہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے یہ ہم نے مقرر کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے بینکم تمہارے درمیان الموت موت کو. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا. کس نے پیدا ہونے سے پہلے مر جانا ہے کس نے پیدا ہونے کے بعد کتنے سانس لے کے مر جانا ہے کس نے بھرپور جوانی دیکھنی ہے کس نے بڑھاپا دیکھنا ہے کس نے کس طرح مرنا ہے یہ ہم تمہارے بارے میں پہلے سے لکھ چکے. یہ تقسیم ہم نے کی ہے اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں. قدرنا ہم نے طے کر دیا ہم نے تمہاری تقدیر بنا دی. بینکم تمہارے درمیان الموت موت کو. وما نحن وہ اور ما نہیں نحن یہاں ما نافیہ ہے ہم آنا میں نحن ہم. آنا تو مفرد کے لیے آتا ہے میں کے لیے دو ہو جائیں تب بھی نحن یعنی مثنیٰ ہو تب بھی نحن اور جمع ہو جائیں تب بھی نحن مذکر ہوں تب بھی نحن اور مؤنث ہو جائیں تو تب بھی ہم کے لیے نحن کا ہی کلمہ استعمال ہوتا ہے. وما نحن بمسبوقین مسبے کے ساتھ اور مسبوق مفعول کے وزن پر آیا ہے ہم عاجز ہونے والے نہیں. ما نحن بمسبوقین ہم سے کوئی سبقت نہیں لے کے جا سکتا. سبق یسبق سبقاً سبقت لے کر جانا. ما نحن بمسبوقین ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہیں ہم سے کوئی سبقت لے کر جانے والا نہیں ہے. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. علا پر اس پر کوئی ہم سے سبقت لے کے نہیں جا سکتا کوئی ہم سے اس کو ہرا ہی نہیں سکتا ہمیں. ان کے نبدل بدلا یبدل تبدیلا یہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. ان نبدل کہ ہم بدل دیں بدلا اس نے بدلا یبدل وہ بدلتا ہے یہ بدلے گا تبدلو تم بدلتے ہو یا بدلو گے ابدلو میں بدلتا ہوں یا بدلوں گا نبدلو ہم بدلتے ہیں یا بدلیں گے. اللہ وحدہ قہار کہہ رہے ہیں کہ ہم بدل دیتے ہیں یا بدل دیں گے امثالکم تمہاری مثالیں تم جیسے کم امثال مثل کی جمع امثالکم تمہاری مثالیں وَنُنْشِئَكُمْ اور دوبارہ زندہ کریں گے وَنُنْشِئَكُمْ اور پیدا کریں گے نُنْشِئَكُمْ فی میں فی کا مطلب میں اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے
ما جو لا تعلمون، ما جن کو تم جانتے ہی نہیں ہو، تے تم کے لیے آ گیا، واو نون جمع کے لیے، باقی تو علم کا مطلب جاننا، عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یہ جانیں گا، تعلمو تم جانتے ہو یہ جانو گے، تعلمون تم سب جانتے ہو یہ جانو گے، لا تعلمون تم سب نہیں جانتے۔ ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، کوئی ہمیں پیچھے نہیں کر سکتا، ہم سے سبقت نہیں لے کے جا سکتا کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اور یہ بھی اس سے مراد لی جاتی ہے ان نبدل امثالکم، تم جیسوں کو بدل دیں، وہ ننشئکم اور پیدا کر دیں، فی ما لا تعلمون جن کو تم جانتے نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُم، واو کے معنی اور، لقد لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، علمتم تم نے جانا ہے، عالمہ اس نے جانا، علمتم تم نے جان رکھا ہے، تمہیں پتہ ہے، النشاتا نشاتا پیدا کرنا، الاولا جو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کو تو تم جانتے ہو، وہ تو تمہارے آنکھوں دیکھی بات ہے، وہ تو تم جانتے ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَى، یہ جو پہلی تمہاری پیدائش تھی اس کو تو تم پہچانتے ہو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پس لولا اس کو تو تم جانتے ہو نا، تو پھر کیوں لولا کیوں نہیں، تذکرون تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ اگر ہم پیدا کرنے والے ہیں کہ اس سے تمہیں سبق نہیں مل رہا؟ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، افرأیتم ما تحرثون، ایک اور مثال اللہ دیتے، کیا فا پس رأیتم، رآ دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا، رأیتم تم سب نے دیکھا، افرأیتم کیا تم نے گمان کیا، غور کیا، کبھی سوچا، ماں جو کہ ماں کے معنی جو، تحرثون جو تم کھیتی اگاتے ہو، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، تحرثون تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تحرثون تم سب کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم کھیتی باڑی کر کے جو اگاتے ہو کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، انتم تزرعون، کیا انتم کیا تم ہو، تزرعون تزرعون یعنی تم ان کھیتیوں کو اگاتے ہو، اس کو، کیا ان کھیتیوں کو تم اگاتے ہو، ام نحن زارعون، ام یا نحن یا ہم ہیں، زارع فاعل کے وزن پہ آ گیا، زارع کھیتی اگانے والا، واو نون تو جمع کی علامت ہے، کیا تم کھیتیوں کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا؟ یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء لجعلناه حطاما، لو اگر، نشاء اگر ہم چاہیں، شاء اس نے چاہا، اردو میں بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، ان اگر شاء چاہا اللہ، اللہ نے شاء چاہا، یشاء چاہتے ہیں چاہے، اور نشاء ہم چاہتے ہیں یہ چاہیں، اگر ہم چاہیں، لجعلنہ لام یقیناً کے لیے آ گیا، جعلہ کا مطلب بنانا، لجعلنا یقیناً ہم بنا دیتے ہو اس کو، یعنی وہ جو کھیتی ہم نے ہی اگائی ہے اگر ہم چاہتے تو اسے بنا دیتے حطاما، حتما یحتم حتامن کہتے ہیں کسی کو ریزہ ریزہ کر دینا، چورا چورا کر دینا، بھوسا بنا دینا،
وہ جو ہری بھری کھیتی ہے، اگر ہم چاہتے تو جس طرح باڑے کے اندر مویشیوں کے چلنے کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اس طرح ہم اسے چورا چورا کر دیتے۔ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں، فَزَلْتُمْ، پس ذلہ کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سائے کو کہتے ہیں، ذلہ یذل سایہ کا ہونا، ذلہ یذل ذلًا، اور ذلہ یذل اس کے معنی ایک ہوتے ہیں ہو جانا، کسی چیز کا ہونا، اس کے لیے بھی مطلقاً استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ۔ فَزَلْتُمْ، پس تم ہو جاؤ گے، تفکہون، تے تو مخاطب کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے۔ یہ کلمہ تفکہ یا تفکہ تفکہن، باتیں بنانا، پشیمانی کے اندر باتیں بناتے ہی رہ جاؤ گے، پھر ہو جاؤ گے تم باتیں بنانے والے، یعنی تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے، ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے تم رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور تم کہو گے اِنَّا، بے شک ہم، اِنَّا بے شک، نہ ہم ہیں، لَمُغْرَمُونَ، لام یہاں پھر یقیناً کے لیے آ گیا، میم والے کے لیے آتا ہے، واو نون جمع کے لیے آگے، باقی کلمہ آنے گا غارما یغرمو، غرامتن، غرامہ جرمانہ جسے کہتے ہیں، مفت کی چٹی پڑ جانا۔ ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تم باتیں یہ بناؤ گے، اتنی محنت بھی ہم نے کی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر تم اگاتے ہو تو تمہاری محنت سے وہ اگ جانی چاہیے تھی، لیکن ہم چاہیں تو انہیں بھس بنا دیں، اور تم کہو کہ ہمیں تو مفت کی چٹی پڑ گئی، ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے۔ بل نحن محرومون، بل نحن محرومون، بلکہ نحن ہم ہو گئے ہیں، محرومون ہم اس سے محروم ہو گئے، پھر تم یہ باتیں بناؤ، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں، یہ الٹی مفت کی چٹی پڑ گئی ہے ہمیں۔ افرأيتم الماء الذي تشربون، افرأیتم، کیا تم نے غور کیا، افرأیتم الماء، اس پانی کے اوپر کبھی غور کیا، الذی تشربون، الذی جو کہ شاربہ یشربو، شاربہ اس نے پانی پیا، یشربو وہ پیتا یا پیے گا، اور تشربو تم پیتے ہو یا پیو گے، اور واو نون تو جمع کی علامت ہے، تم پیتے ہو یا پیو گے۔ کبھی اس پہ غور کیا، وہ پانی جو تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، انتم، کیا، انتم تم سب ہو، انکار کرنے والو بتاؤ، انتم کیا تم ہو وہ، انزلتموہ، انزل اوپر سے نیچے نازل کیا، انزلتم تم نے نازل کیا ہو اس کو، کیا تم نے اسے نازل کیا ہے، انزلتموہ من المزن، من سے کہتے ہیں سے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور مزن کہتے ہیں وہ بارش والا بادل، بارش والے بادل سے کیا اسے تم نے نازل کیا ہے، یا نحن ہم ہیں، منزلون ہم ہیں نازل کرنے والے، میم تو والے کے لیے آ گیا، نازل ینزلو یہ تو اردو میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ یہ جو کلمہ مزنہ ہے، مزنہ یمزنو، مزنن کہتے ہیں مشکیزہ بھرنا، وہ جو بھرے ہوئے مشکیزے ہیں، آسمان میں بھرے ہوئے مشکیزے بادل ہوتے ہیں، اس لیے یہاں اس سے مراد بادل ہیں، مزنی یعنی من المزنی، بارش سے بھرے ہوئے بادلوں سے کیا تم پانی ان کو نیچے اتارتے ہو، ام نحن منزلون
یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء، لو اگر، نشاء اگر ہم چاہتے، شاء یشاء تشاء اشاء نشاء، نون لگ گیا ہے، اگر ہم چاہتے، جعلناہ، جعلا بنایا، نہ ہم نے ہو اس کو، اگر ہم چاہتے تو ہم ہی بنا دیتے، ہم ہی بنا دیتے. نشا کے اندر بھی ہم کے معنی پائے جاتے ہیں، جعلنا کے اندر بھی ہم کے معنی پائے جاتے ہیں، دو کلمات ساتھ ساتھ ہیں، تو ہم ہی بنا دیتے اجاجا، کڑوا، وہ جو پانی ہے اسے کڑوا بناتے. اجا یا اجو، اجا یا اجو کہتے ہیں کڑوے پانی کو، اجوجن، ایسا پانی جو نمکین ہے اور نمک کے اندر زیادہ ہوتا جائے تو کڑوا ہو جائے، اور وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتا. اگر ہم چاہتے کہ اس پانی کو کڑوا بنا دیتے. فلولا تشکرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پس لولا، کیوں نہیں ایسا ہوا، کیوں نہیں، لا نہیں، تشکرون تم شکر کرتے. تے تم کے لیے آگے وانون جمع کی علامت، باقی تو شکر ہماری زبان کا کلمہ ہے. فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، کڑوا پانی بنا دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ أفرأيتم النار التي تورون. افرأیتم، کیا، فا پس رأیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ النار، یہ جو آگ ہے، التی، جو کہ، تورون، اورا یوری ارعن کہتے ہیں آگ کا جلانا، جو آگ تم جلاتے ہو. وانون تو جمع کی علامت آ گئی. وہ آگ جو تم جلاتے ہو، کبھی اس پہ غور کیا؟ یہ لکڑیاں جو جلا کر تم آگ جلاتے ہو، یہ کیا ہے؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. انتم، کیا انتم، تم نے، انشاتم، کیا تم نے اسے پیدا کیا آگ کو؟ یعنی آگ کو نہیں، انتم، کیا تم، انشاتم، تمہیں نے پیدا کیا ہے، شجراتہا، اس درخت کو جس سے یہ آگ بنی ہے، اس درخت کو کیا تم نے پیدا کیا ہے؟ ام یا نحنو، ہم ہیں، منشئون، پیدا کرنے والے. اس درخت کے پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے جس سے تم یہ آگ حاصل کرتے ہو؟ اور اس درخت کے اندر تو پانی لہروں کی صورت میں چل رہا ہوتا ہے، درختوں کے اندر وہی پانی اس کی زندگی کا سبب بنتا ہے، اسے ہی ہم سکھاتے ہیں تو تمہارے جلانے کے کام آتا ہے، اور تمہاری آگ بنتی ہے جس سے تم کھانے پکاتے ہو. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذکرة، ہم نے اس آگ کو بنا دیا ہے. نحن جعلناها، اس لیے کہا ہے کہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہے، تو مؤنث ہونے کے لیے ہو کی بجائے ہا آئے گا. جعلناها، اسے بنا دی ہے، تذکرتاً، نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیا ہے، ومتاعاً، اور سامان زیست بنا دیا ہے، زندگی گزارنے کا سامان بنا دیا ہے. مقوین، یہ کلمہ جو ہے دو لام شروع میں آگے، یہ تو کے لیے کے معنی ہوں گے. ایک لام آئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ لام لازم ہے کہ لام تعلیل ہے. لام تعلیل ہے تو اس کا ترجمہ کر دیں کے لیے، اور لام لازم ہے تو اس کا ترجمہ یقیناً کریں گے، اور یہ سیاق و سباق خود طے کرتا ہے. لیکن جب دو لام آ جائیں تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے. کاف واو یا سے یہ جو کلمہ کاویہ یکوا آتا ہے،
اسے لغت الضاد کہتے ہیں، اس کے معنی الٹ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کبھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مضبوط اور طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح قوی کا کلمہ بھوکے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا پیٹ بھوکا ہو، جس کے پیٹ اور توشادان خالی ہو، جس کا پیٹ بھی خالی ہو اور اس کا دسترخوان بھی خالی ہو، اس کے لیے قوی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے اس کے اندر ہم نے، بھوکوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا ہے ہم نے، اور نصیحت اور یاد دہانی کا اسے ذریعہ بنا دیا ہے۔ فسبح باسم ربك العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، پس سبح تسبیح بیان کر، بے اسم، بے کے ساتھ اسم نام کو کہتے ہیں، ربی کا اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، جو کہ ہے العظیم، جو بہت بڑا ہے۔ عظیم کتنا ہے؟ جو ازل 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 سے بڑا ہے اور ابد 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 بڑا ہے، اور یہ صرف بھی ان کی ذاتیہ کسی کی وجہ سے بڑا نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی سجدے میں پڑھ کر اس کے نام کی تسبیح کرے تو اس کے عظمت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتی، اور سارے تنقیص کریں تو اس کے عظمت میں ذرا کمی نہیں کر سکتی۔ یہ فعیل کا وزن ہے، اور فعیل کے وزن پر یہ دونوں معنی آٹومیٹیکلی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ یہیں سے وہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا تھا کہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم، جو باتیں ہو رہی تھی اس کو نفی کی ہے، لا نہیں، پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بے مواقع، موقع کی جمع ہے مواقع، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مواقع کی قسم کھاتا ہوں، النجوم، کن کے؟ مواقع کے، نجوم کے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی۔ تاروں کے پہلا کلمہ نکرہ ہے مواقع، دوسرا کلمہ معرفہ ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ ستاروں کے مواقع کی، جہاں ستارے لگے ہیں یا دوسرے معنی میں گرتے ہیں، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ، واو اور انہو، بے شک وہ ہے، لقسم، لام یقیناً کہ قسم یقیناً ہے وہ قسم، لو تعلمون، لو اگر، تعلمون تم جانتے ہو، عظیم بہت بڑی قسم ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی۔ اتنے اتنے بڑے ستارے بغیر سہارے کے، اتنے وزنی، ٹانک دیے اور ان کے اندر بھی قدرتیں بھر دیں جو انسانی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتے اور انسان کے فائدے کے باعث بنتے۔ یہ بھی قسم بہت بڑی ہے، لو تعلمون عظیم، یہ بڑی قسم ہے۔ انہو، بے شک، ہو وہ ہے، لقرآن، لام یقیناً کے لیے، قرآن، قرآن کریم، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اب کہا ہے انہو لقسم، یقین کر لو، بے شک وہ ہے، لقسم بہت بڑی قسم، لو تعلمون اگر تم جان لو تو، عظیم بہت بڑی ہے۔ انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن، بے شک وہ ہے قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ بلند پایا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون، فی میں کتاب
فی کتاب، کتاب میں ہے، کسی کتاب میں ہے، مکنون، محفوظ ہے جو لوح محفوظ پر، جو لوح محفوظ پہ موجود ہے کتاب، اس کے اندر یہ چھپا ہوا۔ کنا یکنو، کنن کہتے ہیں چھپا ہونا، ڈھانکنا، اور یہ مکنون آ گیا، وزن مفعول ہو گیا، یعنی جس کو چھپایا گیا ہے، جس کو ڈھانپا گیا ہے۔ یہ ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، محفوظ ہے۔ لا يمسه إلا المطهرون، لا یمسہ، لا نہیں، مسا یمسو چھونا، ہو اس کو، اس قرآن کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، الا سوائے، مطہر کہتے ہیں جو پاک ہو، پاک کیا ہوا، جو پاک کیا ہوا ہے، اس میں مفعول ہے یہ، جو جس کو پاک کیا گیا اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں چھوتا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا انگل منگل ہو گیا ہے، اس میں کیا کیا داخل کر دیا، یہ تو پاک فرشتوں کے علاوہ اسے کوئی چھوتا ہی نہیں ہے۔ وہی تو لے کے آئے ہیں وہاں سے جو کتاب، اللہ کے پاس کتاب موجود ہے لوح محفوظ پر۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، نزل ینزل تنزیلا کہتے ہیں جو تدریج کے ساتھ اتاری جائے۔ تنزیل تفعیل کا وزن آ گیا، جتنے بھی کلمات تفعیل کے وزن پر آئیں گے اس کے اندر تدریج پائی جائے گی، جو تدریج کے ساتھ اتارا گیا۔ من رب العالمین، من سے رب، پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، اور یہاں پہ زیادہ خوبصورت ترجمہ ہوگا اگر ہم اس کا مربی ترجمہ کریں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے نازل کی گئی یہ تربیت کی کتاب۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جو تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، کیا فا پس بے کے ساتھ ہاذا، کیا اس کے ساتھ الحدیث، اس حدیث، اس بات، اس گفتگو کے ساتھ، انتم تم ہو، مدہنون تم مداہنت کر رہے ہو، تم ڈھیلے پڑ رہے ہو، تم غفلت برت رہے ہو۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ تم بناتے ہو، رِزْقَكُمْ اپنا حصہ، اپنا رزق یہ بناتے ہو، أَنَّكُمْ کہ بے شک تم، تُكَذِّبُونَ کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، فلولا، فا پس لو اگر، لا نہیں، فلولا اگر نہیں، اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں، فلولا کیوں نہیں، اذا جب، بلغت الحلقوم نفس کی بات ہو، جب وہ نفس پہنچ جاتا ہے، اور نفس چونکہ مؤنث ہے اس لیے بلغت آیا، لیکن زیر اس لیے لگائی ہے کہ اگلے کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی، بلغت الحلقوم، حلقوم کے اندر جب پہنچ جاتی ہے، بس اگر تمہیں کسی کے محکوم نہیں
اور اپنے اہل و عیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ وہ اور انتم اور تم حینئذ اس وقت تنظرون تم دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. وَنَحْنُ وہ اور نحن اور ہم ہیں اقرب زیادہ قریب تب الیہ اس کی طرف منکم تم سے زیادہ ولیکن لیکن لا تبصرون تم دیکھ نہیں سکتے. بصرا یبصر بصرن اور یہ تا آ گیا مخاطب کی علامت. اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے تمہارے سامنے ہوتا ہے اس کی نکلتی جان کو واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین. فلولا ان کنتم غیر مدینین کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین اگر تم محکوم اور مقہور نہیں ہو تم مداہنت زدہ نہیں ہو تو پھر کیوں نہیں اس کو روک لیتے؟ بچا لو اس کو. پھر ترجعونها ان کنتم صادقین. ترجعونها ہاں یہ نفس کے لیے آیا ہے اسے واپس پلٹا لو. تے تم کے لیے رجع یرجعو واپس پلٹا لو ہاں اس کو اس نفس کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس اما یا تو ہے ان کانا اگر وہ ہے من المقربین مقرب قریب رہنے والے کو. ان کانا من المقربین مقرب کہتے ہیں قریبی کو رشتہ دار ہے تمہارا. فروح وريحان وجنة نعيم. روح و ریحان و جنت النعیم. روح کا کلمہ باد نسیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آرام اور اسودگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بس اس کے لیے ہے باد نسیم اس کے لیے ہے آرام اس کے لیے ہے اسودگی. و ریحان وہ اور ریحان کہتے ہیں خوشبو اور خوشبودار پودے کو بھی ریحان کہتے ہیں. وہ جنات وہ جنت جنت ہے کون سی جنت؟ جنت النعیم ایسی جنت جو نعمتوں سے بھری ہوئی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وہ اور اما اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا ان کانا ان اگر کانا وہ ہے من اصحاب الیمین من سے اصحاب الیمین اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس کا جو استقبال ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. فَالسَّلَامٌ جب واپس جانے لگتا ہے اللہ اس کی روح کو لیتا ہے تو وہاں سے کہا جاتا ہے سلامٌ تم پر سلامتیاں ہوں. یوں استقبال ہوتا ہے. سلام من قول رب الرحیم. پھر کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فسلام لک تمہارے اوپر سلامتیاں ہوں من اصحاب الیمین من سے اصحاب الیمین اصحاب یمین سے. اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے ہے.
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وہ اور اگر ہے وہ اگر ہے وہ من المکذبین، من سے المکذبین، مکذب تو کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، مکذبین یا نون جمع کی علامت لگی، اگر وہ مکذبین میں سے ہے، اصل مکذبین میں سے، الضالین اور گمراہ لوگوں میں سے، دال کہتے ہیں گمراہ کو، دلّا یدل دلالاً، ضلالتاً کا کلمہ جو ہے وہ وہی ہے جسے ہم یہ گول تے کے ساتھ لکھے ہیں، ہم ضلالت کا کلمہ کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، فَنُزُلٌ تو اس کی ضیافت ہوگی، یعنی وہ جا کے اترے گا جس جگہ پر جہاں اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، من حمیم، گرم کھولتے ہوئے پانی سے، حمیم فعیل، یہ بھی ہمیشہ کھولتا ہوا پانی، اس پانی کے ساتھ ان کی ضیافت کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، تسلیہ، صلی یصلی، سلین تو کہتے ہیں آگ میں ڈالنا، سواد لام یا سے نکلتا ہے، ضربہ یضرب کا وزن ہے، لیکن صلی یصلی تسلیہ جو کلمہ ہے اس کا کسی کو آگ میں بھوننا، تسلیہ تو بھونا جانا، جہیم جہنم کے اندر کا بھونا جانا، اور جہنم میں جھونکا جانا، وہاں اسے بھونا جائے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، ان ھذا لہوا، ان ھذا یہ ہے، لہوا یقیناً ہے وہ، حق وہ حق ہے، الیقین جو قطعی حق ہے، یہ مبالغے کے ساتھ نہیں بتایا جا رہا، یہ کہا یہ تو قطعی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، فسبح، پس سبح فعل امر ہے، تسبیح بیان کیجئے اے نبی محترم، پھر تسبیح بیان کیجئے بِاسْمِ رَبِّک، بے کے ساتھ اسم نام، نام کے ساتھ رب کا اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ العظیم ہے، جو العظیم رب ہے اس کے نام کے ساتھ تسبیح کیجئے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجئے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام